قبل اس کے کہ اپنے سوال شروع کروں، میں آپ کو کچھ بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کہ یہاں پہ جب سے ہم نے دلی میں، جہاں ہم رہتے ہیں پرانی دلی میں خصوصاً، وہاں پہ جب سے ہم نے اہل بیت کی شان بیان کرنی شروع کی ہے اور اپنا عقیدہ ظاہر کیا ہے لوگوں پہ کہ ہم اہل بیت کو پہلے رکھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ، پھر اللہ کے رسول، پھر اہل بیت، تو ہمارے پہ جو ہے فتوے لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ رافضی ہو گئے ہیں، یہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ جو کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا سچائی ہے، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں جو ہے علیہ السلام و اطہار کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ اور جی پہلے بھی میں نے آپ سے 3-4 بار آ کے لائیو بات کی ہے، اور آپ کے جو بیانات ہیں، بڑا فیض اٹھایا ہے لوگوں میں۔ تو آپ کے یہاں میں پرانی دلی کو ہی بتانا چاہ رہا تھا، اور جہاں تک میرے عقیدے کی بات ہے، میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو کہ اگر بات یہ ہے کہ علی کو اگر مولا کہنا شیعہ ہے تو ڈیفینیٹلی میں شیعہ ہوں، میرے گھر والے شیعہ ہیں، ہم سب شیعہ ہیں۔ اگر غدیر کو ماننا شیعت کا اعلان ہے تو میں بالکل غدیر کو مانتا ہوں، میں سقیفے کو نہیں مانتا۔ ہوں، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اہل بیت کو ماننا شیعہ ہے، شیعہ ہونا ہے، تو میں بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں۔ اور کیا اسی طریقے سے اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے دشمنوں پہ لعنت کرنا شیعہ ہے تو میں بالکل شیعہ ہوں۔ اہل ہوں، بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت کرنا شیعہ ہے تو میں، میرے گھر والے، میرے دوست سب ماشاء شیعہ ہیں، اللہ ماشاء اور مجھے اس کو کہنے میں کوئی آڑ محسوس نہیں ہوتی۔ جس اللہ صحیح طریقے سے لوگ جو ہے حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں فدق کے معاملے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ اگر کہنا شیعہ ہے تو میں بالکل شیعہ ہوں۔ تو بس اس ماشاء کی اللہ وضاحت کرنا چاہتا تھا۔ اب میں اپنے سوالوں کی طرف چلتا ہوں اللہ علی صاحب۔ جی سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ کے مطابق کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے فدق چھینا گیا، مولا علی سے ہوں، خلافت کو جو ہے غصب کیا گیا، جی تو کلام پاک میں جو آیت تطہیر ہے اور آیت مباہلہ ہے، جن ہوں لوگوں نے فدق چھینا، جن لوگوں نے خلافت کو غصب کیا، ان کے لیے کیا بڑی بات تھی کہ وہ یہ 2 آیتیں قرآن سے نکال دیں؟ اور میں نے غالباً آپ سے سنا ہے یا کہیں اور سے سنا ہے کہ 3/4 قرآن مولا علی کی شان میں نازل ہوا ہے، یا وہ آیتیں ان ہوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو ہوں ان کے لیے کیا مشکل تھی کہ یہ آیتیں نکال دیں؟ ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ تو دیکھیں بھائی صاحب، سب حقیقت کو غائب کرانا یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ جو گورنمنٹس ہیں یہ، اور جو اب ابھی ہمارے زمانے میں جو سازشیں ہوتی ہیں، وہ بہت کوشش کرتے ہیں کسی بات کو چھپائیں، حقیقت کو چینج کریں۔ بعض دفعہ پوری حقیقت کو چھپانے میں کامیاب ہوتے ہیں، بعض دفعہ کامیاب نہیں ہوتے، بعض دفعہ وہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس بات کو اگر نہ چھپائیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسے ایویڈنس ہوتا ہے اس کو نہیں چھپاتے، جو بڑے بڑے ایویڈنس ہوتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کو نہیں چھپاتے۔ جی تو اس لیے کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ محدود ہے، اور حق جو ہے بہت بڑا ہے۔ انسان جب حق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس حق کے کچھ حصوں کو چھپا دے، لیکن پوری حق کو چھپانا یہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس لیے گرچہ تاریخ اسلام تاریخ ہے سینسرشپ کا، تاریخ ہے تحریف کا، تاریخ ہے انکار کا، یعنی ہمیشہ ہر دور میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ چھپایا جائے، جلایا جائے، آثار کو اور ایویڈنس کو اگلے والے نسلوں تک نہیں پہنچنے دیا جائے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، تو بعض چیزیں ان سے رہ جاتی ہیں، بعض چیزیں وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ نقل کر لیتے ہیں تو بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان سے ان کا بتلان نکل جاتا ہے نا۔ تو جو چیزیں ان لوگوں نے جلائی ہیں، جو چیزیں انہوں نے ضائع کی ہیں، لازمی بات ہے کہ وہ زیادہ واضح تھی، وہ زیادہ اس مسئلے میں روشن تھی۔ لیکن چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں، چاہے احادیث ہوں، لیکن انہوں نے بڑے بڑے کو چھپا دیا ہے۔ لیکن سب کو چھپانا، کیونکہ لوگ بہت تھے، لوگ بہت دیکھ رہے تھے، یہ سب آنکھوں کے سامنے تھے۔ اصل مسئلہ غدیر ہے، کتنی چھپانے کی کوشش کی، انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حکم دیا تھا کہ جو یہاں پہ حاضر ہیں وہ سب دوسروں کو جو حاضر نہیں ہیں پہنچا دیں غدیر کا خبر۔ ان کو پہنچائے۔ تو اس لیے اس حدیث کے روات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے سنا ہے نا ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ واجب ہے اس کا نقل کرنا، تو انہوں نے نقل کیا، اور جو دوسروں نے بھی سنا پھر انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ واجب ہے اس کا نقل کرنا، تو انہوں نے نقل کیا۔ تو اس کے راوی بے نہایت زیادہ ہیں، راوی اس کے بے نہایت زیادہ ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ تدبیر ہے
کہ وہ حق کو نہ چھپنے دیں، گرچہ کہ حق میں سے بعض باتیں وہ ضائع کی گئی ہیں، لیکن پورا ہر بات کو چھپا دینا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اوکے بھائی، مزید بولیں۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف